اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں سورت نمبر 9، سورہ برات۔ برات من اللہ، برات بیزاری اللہ کی طرف سے، ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف سے، کہ برات کا جو اعلان کرنے والے ہیں، آپ لوگوں کے پاس ہوگا 445۔ برات کا اعلان کرنے والے اللہ اور اس کا رسول ہے۔ کیا تم اللہ کی آواز سنو گے؟ نہیں نا، تم نے اور میں نے اللہ کی آواز نہیں سنی۔ اللہ نے جو خود کا رسول بھیجا ہے وہ جو کہہ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ برات کا اعلان اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے۔ کن لوگوں کو چھٹی دی جا رہی ہے؟ برات کا مطلب ہے بیزاری، اس کا مطلب ہے فری ٹائم۔ فری ٹائم کن کو دیا جا رہا ہے؟ الذین، طرف ان لوگوں کے، عاہدتم، جن سے تم نے عہد کیا، من المشرکین، شرک کرنے والوں سے۔ برات ہے کیا؟ کس چیز کی چھوٹ ان کو دی ہے؟ بیزاری کس چیز کی دی ہے؟ فسیحو، پھرو، فی الارض، بیچ زمین کے، اربعۃ اشہر، 4 مہینے زمین پر پھرو۔ وَاعْلَمُوا، یہ جان رکھو، انکم، یہ کہ تم لوگ، غیرو، نہیں ہو، معجز، عاجز کرنے والے اللہ کو، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ ہے مخز، کہتے ہیں نا خزی فی الحیات دنیا، خزی، مخز، رسوا کرنے والا، مخزی الکافرین، کہ تمہیں 4 مہینے کی ہم نے چھوٹ دیا۔ یہ نہیں سمجھنا کہ ہم لڑ کے تھک گئے ہیں، یہ نہیں سمجھنا کہ ہم لڑ کے تھک گئے۔ جس طرح سورت نمبر 2 میں آیا تھا نا کہ مشرکین سے کہ لڑتے رہو ان سے، جہاں سے یہ تمہیں ملے اور ان سے لڑو، تو اور حرام مہینوں نے منع کیا، یعنی کنٹینیوس جو بات ہے، جو آج آپ صبح دن میں سوال کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے لڑتے رہو، مارو، جہاں سے تم کو یہ ملتے ہیں، مارو مشرکین کو۔ 4 مہینے ان کو اعلان کر دو کہ فسیحوا فی الارض، زمین پہ پھرو، اربعۃ اشہر، 4 مہینے۔ یہ بات ذہن میں رکھو، انکم غیر معجز اللہ، تم لوگوں نے ہرا نہیں دیا، نہ ہرانے والے ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ جو اللہ ہے، مخزی الکافرین، وہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اب یہ 4 مہینے ہے کیا؟ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، دیکھو برات کس کی طرف سے تھی؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ یہ لوگ جو ریچول اسلام کو مانتے ہیں نا، جو ٹریڈیشنل مسلمس ہیں، جو روایات پہ چلتے ہیں، جو روایتی دین پہ چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس آیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ عثمان صاحب ہیں، انہوں نے اس کو جوڑا ہے قرآن پاک کو، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اس کا ربط ہے، کیسے ربط ہے یہ آیت بتائے گی۔ اوپر برات کا اعلان ہوا ہے، اس اگلی آیت میں برات بتائی جائے گی کہ یہ برات ہے کیا۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اناؤنسمنٹ ہے۔ اذان کا مطلب کہتے ہیں نا مسجد میں مولوی اذان دے رہا ہے، جو مؤذن ہوتا ہے اذان دینے والا، اذان کا مطلب ہے پکار۔ قرآن میں لفظ اذان جو آیا 2 دفعہ حج کے ساتھ آیا، کہ یہاں پہ، اور ایک وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور ایک جگہ وہ سورہ اعراف میں ہم پڑھ کر آیا نا، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، کہ ایک پکارنے والا بیچ میں پکارے گا کہ لعنت ہے۔ تو اذان کا مطلب ہے پکارنا۔ تو جب ہمارے لوگوں کے درمیان اذان کا لفظ جو آیا وہ کس لیے آ رہا ہے؟ حج کے ساتھ، حج کے ساتھ۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اذان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ من کا مطلب ہے کی طرف سے، الی الناس، کافروں کو چھوٹ ہے۔ غور سے سنو، کافروں کے لیے برات ہے۔ کافروں کو کہنا ہے دفع ہو جاؤ یہاں سے، اب ہم تم سے نہیں لڑ رہے۔ لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ عام پبلک جو ناس ہے، کم۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ، وہ تیرے پاس آئیں گے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، سورہ حج میں۔ جو اس کو ملا کے نہیں پڑھے گا وہ، اس کو قرآن کا پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ جو اس کو یاد کر لے یا اس کو بیچ دے یا کچھ اس کے چھوٹی قیمت لے لے، وہ بے وقوف ہے، پاگل ہے، وہ پتہ نہیں کیوں پڑھ رہا ہے، ٹائم ضائع کر رہا ہے اپنا۔
الی الناس انسانوں کی طرف پکار ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یوم الحج الاکبر. 4 مہینے کافروں کو مشرکین کو جن سے تم عہد کرتے ہو 4 مہینے ان کو کہا ہے چھوٹ. 4 مہینے ان کو چھوٹ دی ہے. ریزن کیا ہے؟ یہ 4 مہینے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے عام پبلک کی طرف اناؤنسمنٹ ہے، چھوٹی چھوٹی عدالتیں نہیں. یوم الحج الاکبر، یوم کا مطلب دن نہیں ہوتا. یوم کا مطلب دن نہیں ہوتا. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا فی یومن، بیچ یوم کے، کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس یوم کی جو مقدار ہے، ڈیوریشن جو ہے 50,000 سنہ. اس تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ کے نزدیک یوم ہے وہ 1000 سال کا ہے جو تم کاؤنٹ کرتے ہو، اس کی جو مقدار ہے وہ 1000 سال ہے. تو یوم کا جو بات ہے وہ پیریڈ ہے، ڈوریشن ہے. جیسے یوم القیامہ، قیامت کے وقت، یعنی کہ اس وقت جب تو میرے پاس آیا، اس وقت میں نے کہا کس وقت؟ اس وقت جب میں غریب تھا، جب میرے پہ مشکل وقت، کروشل ٹائم گزر رہا تھا، اس وقت تو نے میرا ساتھ نہیں دیا. جب اس کو وقت میں وہ یوم ہو جائے گا. اب وہ کتنا دن کا تھا؟ میں 10 سال غریب رہا. تو یہ جو بات آئی یوم الحج الاکبر کہ یہ جو 4 مہینے کی ڈیوریشن ہے، یہ الحج الاکبر کا مطلب، حج کا مطلب ہے حجت. حجت کہتے ہیں نا، حجتیں نہیں کرو میرے ساتھ، جو میں بات کرتا ہوں تم آگے سے حجت کرتے ہو. حجت کا مطلب ہے آرگومنٹس، چھوٹی آرگومنٹس نہیں، انٹرنیشنل آرگومنٹس. انٹرنیشنل آرگومنٹس کہ ابھی جیسے فلسطین اور غزہ کا مسئلہ ہے، یہ کہاں اٹھایا جائے گا؟ اس حج میں تو کبھی بھی قیامت تک نہیں اٹھایا جائے گا. یہ لانتی بچے رہیں تو کبھی بھی نہیں اٹھایا جائے گا. کہاں اٹھایا جا رہا ہے؟ UN میں، یونائٹڈ نیشن میں اٹھایا جاتا ہے. یونائٹڈ نیشن میں اٹھایا جاتا ہے. کشمیر کا مسئلہ کہاں اٹھایا جاتا ہے؟ یونائٹڈ نیشن میں اٹھایا جاتا ہے. وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں ابراہیم کی پیروی کرنے کی، کوشش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے وہ ایک الگ بات ہے. ہم تو اس طرف جائے، ہم نے تو تحریف کر دی نا. ہم تو متحرف ہیں، تحریف کرنے والے ہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں کرنے والے ہیں. انٹرنیشنل معاملات جو ہیں وہ ڈسکس کیے جائیں گے یوم الحج الاکبر. تبھی تو مشرکین تو ہم لڑنے کا ٹائم نہیں ہے، ابھی ہم لڑائی نہیں لڑیں گے. اور 4 مہینے حج ہوگا. تم نے جو اللہ تعالیٰ جب قرآن میں جب پڑھیں گے کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اب یہ جو ہوگا نا 4 مہینے، اور جو انڈیویجول کی بات ہے، جو انڈیویجول کی بات ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اذان دے دے. سورہ حج کی آیت نمبر ہم پڑھ رہے ہیں 27. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اذان دے، پکار بیچ لوگوں کے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ، انسانوں کے اندر. اذن کا مطلب یہ ہے پکار دے، وہ ترجمہ میں لکھا ہے پکار دے مطلب اناؤنسمنٹ کر دے. بالحج، حج کے ساتھ. یہ کہتے ہیں نا یسألونک عن الأہلہ، اب وہ اہلہ کو کہہ رہا ہے چاند. اب قرآن اس کو جواب میں حج بتا رہا ہے. یسألونک عن الأہلہ کل، کہہ دے ہی مواقیت للناس سے. اب دیکھو یہاں مشرکین کو بولا ہے یہاں سے چلے جاؤ، ہم نے تم سے نہیں لڑنا. یہ نہ سمجھو کہ ہم ہار گئے ہیں، اللہ تمہیں ذلیل و رسوا کرے گا. دس از دی ٹائم فار دی نیشنز، ناٹ نیشن، نیشنز کے لیے ٹائم ہے. اب یہاں کہہ رہا ہے یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج. اب یہاں پہ آ رہا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ، وہ تیرے پاس آئیں گے رجالاً، پیدل، وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، ہر سواری پر، یاتینا جو آتی ہے، من کل فج عمیق، ہر دور دراز رستے سے، جہاں سے جس نے آنا ہے آئے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے.
مقصد کیا ہے؟ لیشہدوا کہ وہ آ کے وٹنسڈ ہوں، منافع لہم ان کے فائدے کے لیے. مطلب ایک حج ایک ایسی چیز ہے کہ وہ آئیں گے، کون آ رہے ہیں؟ ناس، وَأَذِّن فِي النَّاسِ. تو ہم جو ہے لیشہدوا منافع لہم، جو ہم ہے وہ نیشنز کے لیے آ رہا ہے کہ وہ لوگ یہاں پر جمع ہوں گے، اس مقصد کے لیے آئیں گے کہ ان کے یہاں جمع ہونے سے بینیفٹ ملے گا پبلک کو. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهَ اور وہ یاد کریں گے تعلیم اللہ کی، فی ایام معلومات. الحج اشہر معلومات. سیشن چلتا رہے گا 4 منتھ، سیشن چلتا رہے گا 4 منتھ. اس کے اندر اگر آپ ایک آرگومنٹس لے کر آئے ہو تو وہ جو ڈیل کی جائے گی فی ایام معلومات، چند دنوں میں سیشن چلتا رہے گا. علامہ رزقہم اوپر ان کے جو ہم نے ان کو دیا، من بہیمۃ الانعام پالتو مویشی جانوروں میں، پس خود بھی کھاؤ. وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ اور فقیروں کو بھی کھلاؤ. ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ پھر چاہیے کہ ختم کریں، قضا کریں. ثُمَّ لْيَقْضُوا فنش کریں، تَفَثَهُمْ ان کا میل، انسانوں کا جو جھگڑا ہے، جو ان کا میل ہے، جو ایک دوسرے کے لیے دل میں کدورت رکھتے ہیں، اس کو ختم کریں. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ جو خود کی نظریں مانگے بیٹھے ہیں ان کو پورا کریں. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ اور جو پرانا گھر ہے اس کی طرف پھیری لگائیں، اس کے پاس جائیں. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذالک یہ آرڈر ہے. وَمَن يُعَظِّمْ اور جو کوئی اس کو بڑا جانے، حرمات اللہ اللہ کی حرمات کو، فَهُوَ خَيْرُ اللَّهِ تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، عند ربہ اس کے پالنے والے کے نزدیک. وَأُحِلَّتْ لَكُمْ اور کھول دیے گئے تمہارے لیے، الانعام مویشی، الا ما یتلیٰ علیکم سوائے وہ جو تم پر پڑے جاتے ہیں. حلال کر دیے کہ تم پر پالتو مویشی جانور سوائے وہ جو تم پر پڑے جاتے ہیں. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ رجس سے بچو. تو رجس کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کہتا ہے کہ انما حرم علیکم الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ من الاوثان واجتنبوا قول الزور بتا رہا ہے کہ جھوٹی باتیں جو ہیں لوگوں نے بنائی ہیں. حنفاء للہ خاص اللہ کے لیے، غیر مشرکین بہ اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا، یعنی وما اہل بہ لغیر اللہ. ومن یشرک اب بتا رہا ہے جو کہ اس کے ساتھ شرک کرے گا، بعد وہی کنٹینیوس چل رہا ہے. ومن یشرک باللہ جو شرک کرے گا ساتھ اللہ کے، فکأنما گویا ایسا ہے، خر من السماء آسمان سے وہ گرا، فتخطفہ الطیر اس کو اچک لے جاتے ہیں پرندے، او تہوی بہ الریح یا لے جاتی ہے اس کو ہوا، فی مکان صحیق دور کی جگہ میں. ذالک یہ آرڈر ہے، شرک نہیں کرنا تعالیٰ کے ساتھ. جو شرک کرے گا اس کی مثال ایسی ہے، یہ ایڈیمس میں بات کی گئی ہے. ومن یعظم اور جو کی تعظیم کرے شاعر اللہ، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی شاعر میں سے ہیں، ہم سورہ مائدہ نے پڑھ کر ہیں. فإنہا من تقوی القلوب تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے، تو یہ شاعر ہیں، اس کی حفاظت کرنی ہے. لکم فیہا منافع الی اجل مسمی واسطے تمہارے بیچ ان کے فائدہ ہے، الی اجل مسمی طرف ایک وقت تک، ایک وقت کاؤنٹ مسمی لکھا ہوا، تمہارے پاس مقرر وقت تک اس کے لیے فائدہ ہے. ثم محلھا الی البیت العتیق پھر اس کی جو محلھا لفظ ہے محل، میم ہے لام، محل کا مطلب ہے جگہ. محلھا اس کی یہ جو پالتو مویشی جو ہدیہ تم لے کر آئے ہو اس کی جگہ. ثم محلھا الی البیت العتیق بیت العتیق پر ہے جہاں تم نے جانا ہے. ان کا تو یہ جہاں پہ جا کے بیت العتیق جس کو یہ خانہ کعبہ کہتے ہیں وہاں طواف کرتے ہیں. اول تو وہاں پہ کوئی قربانی بھی نہیں کرتا، وہ مینا میں کرتے ہیں. اور جو یہاں پر آپ کے سامنے بات آ گئی، ایک ہی جگہ آپ نے جانا ہے، طائفین طواف کرنے والے. طواف کرنے والے کا مطلب بھائی یہ نہیں ہے کہ وہاں جا کر گول چکر. ابھی گول چکر کی بات کرو گے تو لوگ بولیں گے کتنے چکر لگانے ہیں، کوئی بولے گا 3، کوئی بولے گا 7، کوئی بولے گا 10، پھر بولے گا چکر سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے. پھر وہ کہہ دیا یہاں سے کیوں جی، یہاں حجر اسود لگا ہوا ہے. جس کا مسئلہ حل نہ ہو وہ قربانی کرے گا.
یہ پیچیدہ سوال کیا آپ نے، یہ آپ نے پیچیدہ سوال کیا کہ جس کا مسئلہ حل نہ ہو۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ثم لیقضوا تفاسہم، پھر ختم کرو خود کے جھگڑے، ولیوفوا نذورہم، خود کی نظریں پوری کرو۔ وہ نظر ہے یہ کہ ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الحدی محلہ، اس وقت تک سر کے بال مت منڈواؤ جب تک قربانی خود کی جگہ پہ نہ پہنچے۔ تو پہلے وہ اپنی نظریں پوری کرے گا، ولیوفوا، پہلے وہ اپنا جھگڑا ختم کرے گا، ثم لیقضوا تفاسہم۔ اب وہ بات چھوڑ دو کہ کسی کا جھگڑا پورا ہو یا نہ ہو، ڈیفینیٹلی ایک بات بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، جو من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کی طاقت رکھتا ہے وہ وہاں جائے گا نا، وہ ایک اور بات ہے، ٹھیک ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اچھا، اب جو بات آئی کہ ثم لیقضوا تفاسہم، پھر چاہیے کہ خود کا جو جھگڑا ہے اس کو ختم کرے، یہاں یہ بات کمپلیٹ ہو گئی۔ اب ہم سورہ توبہ کی طرف آ جاتے ہیں، سورہ برات کی طرف، کہ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اناؤنسمنٹ ہے اللہ اور اس کی رسول کی طرف سے، إِلَى النَّاسِ، لوگوں کی طرف، یوم الحج الاکبر، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، برات آ گئی اس آیت میں کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ، اب آئی توبہ، فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، پس اگر تو تم، فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ابھی تمہیں کہا کیا گیا ہے کہ 4 مہینے ٹیک اوے، سائڈ رہو، اگر تم اس بات کے اوپر رہے، کیونکہ یہاں تم کے اپوزٹ کیا آ رہا ہے؟ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی کہ اگر تم ٹیک اوے رہو گے، سائڈ پہ رہو گے، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے بات سے پھر گئے، یعنی تم نے حملہ کر دیا، شہر الحرام کی پاسداری نہیں کی، حج کے دوران لڑائی کر دی، فَاعْلَمُوا، جان رکھو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تم اللہ کو ہرانے والے نہیں ہو۔ پھر یہ نہیں ہے، پھر ہم حرام مہینوں کا خیال نہیں رکھیں گے، پھر ہم چڑھائی کریں گے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، جو انکار کرنے والے لوگ ہیں ان کو بشارت ہے دردناک عذاب کی۔ جو آپ نے بھائی سوال کیا نا، جو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جس کسی کا جھگڑا کمپلیٹ نہیں ہوتا، تو ڈیفینیٹلی ہیں ہو جائے گا، ہاں کرو، ہوگا۔ تو بات ایکچوئل جو بات ہی ہے، یہ کوئی مجھے بتاؤ، اللہ تمہیں کیوں ایسا کہے گا کہ پتھر کی پوجا کرو، پتھر کو ہاتھ لگاؤ، پتھر کو چومو؟ نارملی تو مسجد میں جاتے، جو لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں مسجدوں میں، وہ لوگ تو قمیص پہن کے جاتے ہیں نا پراپر، کوئی ایسی چادر اوڑھ کے چلا جائے، کبھی اس کا پیٹ نظر آ رہا ہو، ننگا ہو رہا ہو، بار بار لوگ بولیں گے بھائی کیا ہو گیا، مسجد میں شاید اس کو آنے بھی نہ دیں۔ یہ تو ویسے ہی ہو گئی کہ میرے لیے بیٹا میرے لیے سوٹ لے کر آیا، میں کہہ رہا ہوں درزی سے سلوانا نہیں، مجھے ایسی دیتے، میں انسیت پہنوں گا، میں بازار جا سکتا ہوں کہ وہ قمیض میں کپڑا چادر میں نے لپیٹی اپنے پر ایسی، 10 دفعہ میں اس کو کندھے پر ڈالوں گا، 10 دفعہ پیچھے ڈالوں گا؟ اللہ نے تمہیں کہاں کہا ہے کہ یہ کرو؟ اللہ کا رسول تمہیں کیوں کہے گا کہ نہیں سلوائے بغیر پہن کر آنا؟ آدھے سے زیادہ ٹائم تو تم اپنی باڈی کو کور کرتے رہو گے، یہ کرتے رہو گے، وہ یہ کیا ہے یہ؟ اور ہمیں بچپن سے پڑھایا کہ مشرکین مکہ جو ہے کعبے کا برہنہ طواف کرتے تھے، ننگے ہو کے طواف کرتے تھے۔ مشرکین مکہ میں تو تم ہی لوگ ہو، کرتے تھے کیا؟ کرتے تھے نہیں، یہ تھے ہٹا دو، کرتے ہیں۔ وہ بندہ بولے کہ کون سی چیز تمہیں مجبور کرتی ہے کہ نارملی تم پراپر ڈریس کے اندر آتے ہو، کون سی چیز تمہیں مجبور کرتی ہے کہ تم اپنا ڈریس جو ہے وہ خراب کر دیتے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ مشرکین مکہ برہنہ طواف کرتے تھے؟
سمجھنے کی کوشش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا الا الذین، اچھا وبشر الذین کفروا، جو انکار کر. اچھا اب یہ جو 4 مہینے کی جو ان کو چھوٹ دی ہے، یہ 4 مہینے جب ختم ہوئے، اب 4 مہینے کے بعد اگر کچھ لوگ نے خود کو ٹھیک کر لیا، تب تم فہو خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے. مگر اگر وہ ڈائیورٹ ہو گئے، پھر گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو بشارت دو عذاب علیم کی. صرف ان لوگوں کے الا الذین عاہدتم من المشرکین، وہ مشرکین جن سے تم نے عہد کیا ہوا ہے. جیسے ہم قرآن مجید میں پڑھ کر آئے ہیں نا، جیسے کل ہی شاید ہم نے پڑھا تھا کہ جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی ہیں ایمان والے، مگر وہ ایک اور قوم میں رہ رہے ہیں، کہ جو نیشنز جو ہے وہ مسلم نہیں ہیں، اور اب ان کی کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو وہ تم سے مدد مانگتے ہیں، تو تم نے ان کی مدد کرنی ہے. مگر اگر وہ تم سے ایسی قوم کے پر مدد مانگتے ہیں جن کے ساتھ تمہارا عہد ہے، تو اللہ تعالیٰ میثاق ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پھر تم نے ان کی مدد نہیں کرنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس سے زمین پر بہت بڑا فساد ہوگا. یہ ہم نے کل پڑھا تھا، پرسوں پڑھا تھا. تو اب یہاں جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے الا الذین، سوائے وہ لوگ عاہدتم من المشرکین، مشرکین میں سے وہ لوگ جن سے تم عہد کیے ہوئے ہو، عاہدتم عہد کیے ہوئے ہو، ثم پھر لم ینکثوکم شیئا، وہ تمہارے اوپر ینکثو، وہ ینکثو جمع میں آ رہا ہے، وہ نہیں نقص کرتے کم تمہارے لیے شیئا، تھوڑا سا بھی اس عہد میں کمی نہیں کرتے. مطلب جو عہد کیا تھا کہ تمہارے سے لڑیں گے نہیں، تمہارے مقابلے میں کسی دوسری فوج کی کو پشت پناہی نہیں کریں گے، وہ کوئی بھی بیچ میں کمی نہیں کرتے. وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، کسی قوم کی تمہارے مقابلے میں مدد نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، پورا کرو ان کا عہد. فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ، ان کی طرف، أَحَدَهُمْ ان کا عہد، إِلَى مُدَّتِهِمْ جو کاؤنٹ ہے، جو مدت ہے اس پہ پورا کرو. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جنہوں نے خود کو سرنڈر کیا ہوا ہے، کہ ہم نے عہد کیا ہوا ہے، ہم عہد توڑ نہیں سکتے. پابند، یہاں متقی کا مطلب کیا ہے؟ پابند. پابند کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں پابند سلاسل، سلاخوں کے پیچھے خود کو پابند کر دیے. پابند اللہ کا متقی کا جب اللہ کے لیے لفظ آئے گا ہمارے لیے کہ ہم اللہ کے آگے متقی ہیں، تو کہ مطلب ہم نے اپنے اوپر پابندیاں لگا دی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر، ہم خود کو اللہ کے آگے سرنڈر کر دیے. جو لوگ عہد کے پابند ہیں، کہ ہم نے کہا یار پابندی لگی، سیز فائر، سیز فائر. ان اللہ یحب المتقین. اب یہ تو ان لوگوں کے لیے بات آ گئی جن کے ساتھ کاؤنٹ عہد ہوا ہے. اب نارمل جو ویز میں چل رہا ہے، جو نارمل ویز میں چل رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ حاکم کو کہہ رہا ہے، نوٹ اے انڈیویجول. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پس جب گزر چکے اشہر الحرم. اب بندہ بولے اوپر تو کہیں اشہر الحرم کی بات نہیں آئی، تو یہ 4 مہینے کون سے تھے؟ اشہر الحرم. ان 4 مہینوں میں کیا کیا تھا؟ حج. تو جو لوگ بولتے ہیں حج کے مہینے کون سے ہیں؟ 4 مہینے. بندہ بولے وہ کون سے ہیں؟ تو وہ آدمی ہے جس کو دماغ میں فطور ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر. تعالیٰ نے کہا کل 12 ہیں، جس میں سے 4 جو ہیں وہ حرام ہیں. وہ حرام کیوں ہیں؟ اس میں لڑائی نہیں لڑیں گے. لڑائی کیوں نہیں لڑیں گے؟ تھک گئے کیا؟ نہیں تھکے نہیں ہیں. یہ 4 مہینے عام پبلک کے مسئلے مسائل، ان کی ڈیولپمنٹ، ان کی فلاح و بہبود کے لیے. مواقیت للناس سے مطلب والحج، لوگوں کے لیے ٹائم ہے. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب یہ گزر چکے ہیں حرام مہینے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو مشرکین کے ساتھ لڑو، قتال کرو، مارو انہیں. حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں سے تم ان کو پاؤ، وَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ، ان کا احصار کرو، ان کی باؤنڈری کرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، بیٹھو واسطے ان کے کل مرصد، ہر ایک گھاٹ پہ. فَإِن تَابُوا، توبہ، فَإِن تَابُوا، اگر وہ پھر آتے ہیں. کیا مطلب پھر آتے ہیں؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، ہاں یعنی صلاۃ پہ قائم ہو جاتے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ان کی طرف پیچھے لڑ رہے ہو، بھاگ رہے ہو.
میں بھاگ رہا ہوں اسامہ کے پیچھے، اور اس نے وہیں تو بولا رک رک 1 منٹ، یہ میں نے نماز پڑھی اور جیب میں ہاتھ ڈالا، یہ لے جی 5 روپے زکوٰۃ دی، میں اس کا رستہ چھوڑ دوں۔ آپ کی ایک جگہ سے لڑائی ہے، آپ کی ایک بندے سے لڑائی ہے، اس اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مارو اس کو۔ فَإِن تَابُوا، اگر اس صلاۃ کی ڈیفینیشن تو میں بتا رہا ہے، فَإِن تَابُوا، اگر وہ پھر آتا ہے، مطلب وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، وہ مشرک تھا نا، وہ مشرک تھا تو زکوٰۃ نہیں تھا نا۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، مشرک جو ہے وہ کیا ہے؟ ناپاک۔ انما المشرکون نجس، نجس کا مطلب ہوتا ہے ناپاک، پلیت۔ آپ کہتے ہو کہ یہ شخص مسلمان ہو رہا ہے، کہتے ہیں کلمہ طیبہ پڑھو بیٹا، کلمہ طیبہ، طیب مین پاک، کلمہ طیبہ پڑھو کہ پاک ہو گیا۔ ایکچوئل اس پاک کے لیے قرآن میں لفظ کیا آیا؟ زکوٰۃ۔ اقیم الصلاۃ، احکامات کے اوپر قائم ہو جا، وآتوا الزکاۃ، پاکیزہ ہو جا۔ یہودیوں نے تحریف کر دی، بولے یہودیوں کا ہمارے قرآن میں آ کے کیا کام؟ یہودیوں کا مطلب وہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو رائے حق کے اوپر، ہم بتائیں گے زکوٰۃ کتنے پرسنٹ ہے، زکوٰۃ کیا ہوتی ہے، ہم بتائیں گے 5 وقت کی نماز کیا ہوتی ہے، کس کی کتنی رکعتیں ہیں، وہ ہیں یہودی۔ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں ہدایت یافتہ۔ ہر زمانے میں ہر وقت یہودی تو نئی نسل، نئی قسم بنے گی نا یہودیوں کی اور نصرانیوں کی۔ تو رعایت آئی تو یہود اور نصارہ بھی پیدا ہوئے، انجیل آئی تو یہود اور نصارہ بھی پیدا ہوئے، قرآن کی موجودگی میں بھی یہود اور نصارہ ہیں جو اللہ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں۔ اب ان سے بولو کھولو کتاب، اپنی تاریخ کھولو کہ کون سے یہودی نبی علیہ السلام کے پاس آ کے قرآن سنتے تھے، کہ ان میں سے جو یہودی ہیں وہ تمہارے پاس آ کے بیٹھتے ہیں اور کان لگاتے ہیں اور سنتے ہیں دوسری قوم کے لیے جو تمہارے پاس ابھی نہیں آئے اور جھوٹ کے لیے سنتے ہیں۔ یہاں جو بات آ رہی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی مکمل، ان کی کیا لفظ استعمال کیے؟ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، وجدہ کا مطلب ہے پانا، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ، ان کا محاصرہ کرو، انہیں گھیرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا۔ یہ تعالیٰ تمہیں نہیں کہہ رہا کہ انڈیویجول کو نہیں کہہ رہا۔ جب قرآن میں جب آپ پڑھتے ہیں کہ قرآن میں جب جنگ کی بات آتی، جہاد کی بات آتی، جس طرح ہم نے طالوت اور جالوت کا پڑھا کہ وہ باقاعدہ ایک بادشاہ کی طرف سے نومینیشن ہے، اناؤنسمنٹ ہوتی ہے جہاد کے لیے، نبی علیہ السلام نے لوگوں کو بلایا، یہ پورا ایک طریقہ میتھڈ ہے، اس سورہ حج میں ڈیٹیل میں آئے گا۔ پہلے یہ تو کہنا پڑے گا کہ ہم کو پالنے والا اللہ ہے، پھر لوگ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالیں گے، پھر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنے پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے خود پہ فرض کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اگر یہ لوگ صلاۃ قائم کریں، پہلے تو ہمیں صلاۃ قائم کرنا ہے نا، پہلے جب تک ہم خود صلاۃ قائم کریں گے نہیں تو ہم دوسروں کو کیسے پیچھے گے کہ صلاۃ قائم کرو، صلاۃ قائم کرو، جب تک وہ صلاۃ قائم نہیں کریں گے تب تک انہیں مارتے رہیں گے، جب تک وہ صلاۃ قائم نہیں کریں گے تب تک ہم انہیں مارتے رہیں گے۔ فَإِن تَابُوا مطلب وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو مطلب اس کو سمجھنے کی طرف آئیں۔ یہ تھوڑا کہ جنگ کے میدان میں کسی نے کہہ دیا کہ میں ہتھیار پھینک رہا ہوں، میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں اور سال کے بعد زکوٰۃ دوں گا، اس وقت تو وہ آپ کہتے ہو نہیں ابھی تو دینی بھی نہیں ہے، ابھی تو دینی بھی نہیں ہے، وہ بولے کہ بیٹا صلاۃ ابھی پڑھ لی، زکوٰۃ سال کے بعد دو گے۔ تو ان کی جو انہوں نے ٹرمینالوجیز کو ترجمہ کیا وہ بالکل ٹوٹلی فیک، رونگ، غلط، وہ بالکل ان کا پروگرام جتنا تھا وہ سب کے سب ختم۔ ایسا ہی ہے، اللہ کے رسول نے اس کو بالکل تیس نیس کر دیا کہ یہ کیا بات کر رہے ہو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اگر کوئی ایک مشرکین میں سے استجارک، تیرے ہتھ چڑھ جاتا ہے، پناہ مانگتا ہے، فَأَجِرْهُ، اس کو پناہ دے، قیدی بنانے کی بات پہ نہیں کر رہا، فَأَجِرْهُ وہ ایک الگ ٹاپک ہے، فَأَجِرْهُ اس کو روک لے گا نا، یہی لفظ موسیٰ اور ہارون کے لیے کہا کہ ارجہ، فَأَجِرْهُ پس اس کو پناہ دے، حتیٰ یہاں تک کہ یسمع کلام اللہ، کہ وہ سن لے اللہ کی بات، حتیٰ یسمع کلام اللہ،
ثم پھر ابلغ ہو پہنچا اس کو مأمنہ اس کے امن کی جگہ پہ، جہاں پر وہ خود کو پیسفلی فاؤنڈ کرے کہ ہاں یہاں مجھے کوئی ٹینشن نہیں، اس کو وہاں تک پہنچا۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اس وجہ سے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو جانتے نہیں، ان کو علم نہیں۔ اب یہ تعالیٰ نے تمہیں دو باتیں بتائی، کیف یکون للمشرکین احد، کیوں کر کے ہووے مشرکین کے لیے عہد سازی، ہو کیوں؟ کیف یکون عہد تو کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے عہد کر لو، مگر اللہ تمہیں ایک سوال کر رہا ہے۔ جیسے کل ایک بات آئی تھی نا کہ وہ قیدی بنانے والی بات ہے، تعالیٰ نے کہا اگر پہلے ایک بات نہیں کہہ دی جاتی تو اللہ کی طرف سے تمہیں عذاب پہنچتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ تمہیں کہہ رہا ہے کیف یکون للمشرکین، کیوں ہو، کیوں یکون ہونا، ہو کیوں للمشرکین مشرکین کے لیے عہد عند اللہ و عند رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہیں کیوں اجازت ملے کہ مشرکین کے ساتھ عہد کرو۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ و عند رسولہ الا الذین، کہ کوئی عہد سازی وغیرہ نہیں کرنی، الا الذین، صرف الا الذین، الا کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، الا الذین، صرف وہ مشرکین عاہدتم، جن سے تم نے عہد کیا، عند المسجد الحرام، نزدیک مسجد الحرام کے۔ اب مسجد الحرام فزیکلی بلڈنگ، مسجد الحرام فزیکلی بلڈنگ، مگر یہ فزیکلی بلڈنگ، اس کی فزیکل بلڈنگ کی جو آباد کاری ہے وہ کب ہے؟ شہر الحرام میں، اور شہر الحرام میں تم نے 4 مہینے ان کی چھوٹ ہے۔ اس بات کو اگر سمجھنے کی کوشش کرنی، یہ فزیکلی بلڈنگ ہے مسجد الحرام، مگر ان دل مسجد الحرام، جیسے یہ بات آپ بول رہے ہیں کہ یار اس چیپٹر کو ابھی چھوڑ دو، اس کو پیپروں کے نزدیک کریں گے۔ جب پیپر آئیں گے نا، پیپر کے نزدیک کریں گے۔ وہ پیپر کا مطلب یہ نہیں ہے پیپر کے نزدیک کے پیپرس آنے لگے ہیں، یا آپ بولیں گے یار جب عید کے نزدیک کریں گے، یار شاپنگ کرنی ہے نا، آپ بولیں گے شاپنگ کریں گے عید کے نزدیک کریں گے۔ ان دل مسجد الحرام، مسجد الحرام کی باؤنڈری کی بات نہیں کرے، وہاں تو لڑنا ہی نہیں ہے، وہ تو جگہ مسجد الحرام ہے، وہاں تو لڑائی لڑنی ہی نہیں ہے۔ کیا مسجد الحرام شہر الحرام میں نہیں ہے؟ یسألونک عن الشہر الحرام قل، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم، سوائے وہ جن سے تم نے عہد کیا، عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم۔ کیا تعالیٰ کہہ رہا ہے کیوں کر کے ہو مشرکین سے تم کیوں عہد کرو گے؟ اسامہ علی حیدر کیوں لڑے گا مشرکین سے؟ عہد کیوں کرو گے؟ کیوں عہد کرو گے؟ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، کہ تم بولے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے عہد ہے۔ الا الذین عاہدتم، سوائے وہ جن سے تم نے عہد کیا کہ تمہارا عہد جو تم مشرکین سے کرو گے، عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم، وہ اگر اس کے اوپر قائم، تم اس پہ قائم رہو گے، پس وہ بھی اس کے اوپر قائم رہیں۔ جیسے بھی بات آئی کہ اگر تم نے ڈائیورجن کی تو پھر ہم تمہارے پر چڑھائی کریں گے۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ سیز فائر کرنے والوں کو، جنہوں نے اس کی پاسداری کریں گے ان کو، کیونکہ یہاں پہ سیز فائر کی بات آ رہی ہے، یہاں پہ عہد کی بات یہ نہیں ہے کہ میری تیرے سے دوستی ہے، اس دوستی کی وفا کی نبھانے کی بات نہیں آ رہی، یہ سیز فائر کی بات ہے کہ ہم لڑائی نہیں لڑیں گے، عہد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس عہد کی، سیز فائر کی پاسداری کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تم سے سوال کیا ہے کیوں کر کے ہو، صرف وہ جن سے تم کرو گے عہد عند المسجد الحرام، ادروائز تمہاری ان سے کیا لالچی ہے؟ تمہیں اللہ تعالیٰ کیا جو رہا ہے کہ 4 مہینے چھوڑ کر مارو مشرکین کو، عہد کیوں کر لیا؟ ڈر گئے ان سے کیا؟ آگے پھر سوال کر رہا ہے کیفا، کیوں کہ اگر وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، وہ اگر تمہارے اوپر غالب آ جائیں نا، تم ان سے عہد کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے ہاتھ کوئی مشرک، بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی کہ تمہارے ہاتھ اگر کوئی مشرک چڑھ جائے، وہ تم سے پناہ لے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کو پناہ دو،
یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے. جب وہ کلام سن لے تو اس کو اس کی امن کی جگہ پہنچا دو. یہ اس وجہ سے کہ وہ ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو علم نہیں جانتا. مگر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم ان سے عہد کیوں کرتے ہو کہ اگر تمہارا کوئی بڑے سے بڑا ذمہ وار آدمی ان کے حد چڑھ جائے، نہ وہ اپنی زبانوں کو کنٹرول کریں گے، نہ اپنی ہاتھوں کو کنٹرول کریں گے، کوئی کسر چھوڑیں گے نہیں دن برباد کرنے میں. کیفا کیوں، وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ اگر وہ تمہارے اوپر غالب آ جائیں، لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ تو نہ لحاظ کریں، نہ رقابت کریں، فیکم بیچ تمہارے، الا ولا ذمہ کسی چیز کے سوائے، کسی سوا کے، اس کے سوا، کسی کے سوا بھی نہیں. ولا ذمہ، ذمہ کا ترجمہ عہد لکھا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا کوئی بندہ چڑھ جائے وہ اس چیز کو پاسداری کا خیال نہیں رکھیں گے. یرزونکم وہ تمہیں راضی کر دیتے ہیں، بافواہہم ساتھ اپنی زبانوں کے، وتأبى قلوبہم لیکن نہیں مانتے ان کے دل، واکثرہم فاسقون ان کے میکسیمم لوگ جو ہیں وہ فاسق ہیں. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا اللہ کی تعلیمات کو چھوٹی قیمت بیچتے ہیں. فصدوا عن سبیلہ پس انہوں نے روکا اللہ کے رستے سے. انہم ساء ما کانوا یعملون بے شک یہ بہت برا ہے جو وہ کرتے ہیں. لا یرقبون فی مؤمن وہ نہیں لحاظ کرتے بیچ مومنوں کے، الا ولا ذمہ کہ بڑی سے بڑی بھی کوئی ذمہ وار عہدے کا بھی ہوگا اس کا بھی وہ لحاظ نہیں کرتا. واولئک هم المعتدون پس یہی لوگ جو ہیں وہ حد کراس کرنے والے ہیں. فَإِن تابوا اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، توبہ کو ڈیفائن کر رہا ہے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وہی بات ریپیٹ کی ہے. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ تم ان سے عہد کیوں کرتے ہو؟ سوائے وہ جو مسجد الحرام کی بات ہے اس دوران تم نے صلاۃ قائم کرنی ہے نا، اس دوران تم نے لوگوں کی فلاح و بہبود اور ڈیولپمنٹ کے کام کرنے ہیں. یہ تمہیں اس دوران تنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تمہارا کام کیا ہے؟ تم کوئی جنگجو ہو، ہر وقت تم نے ان سے لڑائی لڑنے دینا، تمہارا اور کوئی کام نہیں ہے. تم ان سے اس لیے لڑ رہے ہو کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ تو پھر تو تمہارے وہ قانونی بھائی ہیں، بردر ان لا ہیں. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ دین کا مطلب قانون ہے. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ آیات کی تفصیل کرتا ہے، بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں. صدق اللہ العظیم.